أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بندوں کے معاملے میں بھی وہ خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بھی تم ان میں بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے حق میں آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر کی طرف نازل ہوئی تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے ہیں۔ Those of the Israelites who committed disbelief before this were cursed by the tongue of David and Jesus, son of Mary, because they were disobedient to God and would cross the limits prescribed by God even in matters of their fellow human beings. They would not desist in any way from the wrongs they would do. Very evil was the attitude they had adopted. At this time also, you see many people from among them befriending the rejectors. Very evil is the provision which they have prepared for themselves to send for the future. They incurred the wrath of God and they shall endure an everlasting torment. Had they really believed in God and His prophet and that which has been revealed to the prophet, they would never have befriended these rejectors, but most among them have become insolent.